الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، رمضان المبارک کا یہ درمیانی عشرہ یہ گزر رہا ہے اور اختتام پذیر ہونے والا ہے. آخری 10 دنوں کی عبادات میں سے روزے کے ساتھ ساتھ اعتکاف بیٹھنا ہے. اور یہ وہ عبادت ہے جسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد کوئی بھی رمضان ایسا نہیں گزرا جس میں آپ اعتکاف نہ بیٹھے. ہر سال رمضان کے اس آخری عشرے میں پابندی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے. البتہ آخری سال حضور کی حیات طیبہ کا آخری سال سن 10 ہجری، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 10 دنوں میں پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھے. جب یہ 10 دن ختم ہوئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے: میں اس لیے اس عشرے میں اعتکاف بیٹھا تھا تاکہ لیلۃ القدر کا معلوم ہو جائے. لیلۃ القدر اس پہلے عشرے میں نہیں ہے. پھر دوسرا عشرہ شروع ہوا، دوسرے 10 دن جو ہیں وہ شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعتکاف بیٹھ گئے. اب جب یہ 10 دن بھی ختم ہوئے تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کلمات ارشاد فرمائے کہ میں اس میں لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھا تھا، لیکن لیلۃ القدر اس میں بھی نہیں ہے. آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے سے پہلے سرکار فرمانے لگے صلی اللہ علیہ
کہ جو شخص بھی لیلۃ القدر کی تلاش کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے اور میرے ساتھ اعتکاف بیٹھ جائے، اس لیے کہ لیلۃ القدر اسی آخری عشرے کے اندر ہے۔ ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد ہر سال رمضان مبارک کے اس آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے، اور دوسری یہ بات سامنے آئی کہ لیلۃ القدر جسے ہم متلاشی ہوتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہ مل جائے، جس کے بارے میں قرآن عزیز نے کہا خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ خیر من الف شہر کہا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص اس نے 1000 ماہ اس طرح سے عبادت میں گزارا کہ صبح جہاد کرتا، روزہ رکھتا، جہاد کرتا، اور رات بھر وہ قیام کرتا۔ تو اس میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور ہماری زندگی کا اوسط تو 60-62 کے درمیان ہے، وہ بھی ہم کچھ کاروبار حیات میں گزار دیتے ہیں، کچھ سو کے گزر جاتا ہے، کچھ کام کاج میں ہم تو اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس پہ یہ سورہ طیبہ نازل ہوئی تھی، سورہ قدر جسے کہتے ہیں، اور اس میں یہ بات کہی گئی کیا ہوا اگر اس نے 1000 مہینہ اس طرح سے عبادت کی ہے۔ ہم نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ اگر ایک رات میں وہ عبادت کر لیں گے تو ان کی ایک رات کی عبادت اس کے 1000 مہینے کی عبادت سے کہیں افضل ہوگی۔ یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ تو یہ آخری عشرہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اس آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھے، اور امت کے لیے ان ایام میں اعتکاف بیٹھنا یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ٹھہری۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جانی چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سنت کا ثواب واجب سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال، بڑی موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کوئی بھی مسلمان اس سے آپ کا آمنا سامنا ہو، ملے، کوئی دوست و احباب ملے، عزیز و اقارب ملے، والدین سے ملاقات ہو، باہر سے آئیں، راستے میں جاتے ہوئے کسی سے ملاقات ہوئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم انہیں سلام کہو، السلام علیکم کہو، اور وہ دوسرا جو یہ کلمات اپنے مسلمان بھائی سے سنے وہ اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہے۔ اب یہ السلام علیکم کہنا یہ سنت ہے، اور جواباً وعلیکم السلام کہنا یہ واجب ہے۔
سلام کہنا کسی مسلمان کو یہ سنت، اور جواباً اس کا وعلیکم السلام کہنا یہ واجب۔ لیکن سلام کہنے والے کو 9 نیکیاں ملتی ہیں اور جواب دینے والے کو 1 نیکی ملتی ہے۔ اس نے سنت کی ادائیگی کی تو اسے 9 حصے ثواب کے ملے، اور جواب دینے والے نے وجوب کی ادائیگی کی ہے، اس پہ واجب ہو گیا تھا اور اس نے واجب کی ادائیگی کی ہے جو اس سے کہیں بڑھ کر تھا، مگر اسے 1 ثواب ملا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سنت کا ثواب، اس کا اجر، اس کا صلہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ایک اور مثال دوں تاکہ مزید آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ ظہر کی نماز میں فرائض سے پہلے ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں۔ علامہ ابن نجیم نے بدائع صنائع میں، علامہ کاسانی نے رد المختار میں، علامہ شامی نے یہ حدیث نقل کی جو میں عرض کرنے والا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آیا، فرائض میں شریک ہوا، بیٹھا رہا، جماعت کھڑی ہوئی، فرائض میں شریک ہوا، اور اس کے بعد فرائض کی ادائیگی کے بعد چل دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 4 سنتیں جو فرائض سے پہلے ہیں، ذالک من سنتی فمن ترک بسنتی لم تنلہ شفاعتی۔ حضور فرمانے لگے کہ یہ 4 رکعتیں فرائض سے پہلے ادا کرنا میری سنت ہیں، اور جو میری سنت کو ترک کرتا ہے وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ سنت کی ادائیگی کو یہ سمجھ کے یہ سنت ہی ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، یہ چھوڑ دے، یہ اس کی کتنی بد قسمتی ہوگی۔ اور میں یہ بات آپ کو عرض کرتا جاؤں، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنے اعمال کی بنا پر کل قیامت کے دن مجھے چھٹکارا مل جائے گا، یہ بڑا مشکل ہے۔ سوائے اس کے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے کام آ جائے، حضور اپنے اس امتی کی سفارش کر دیں تو بات بن جائے۔ اس لیے اسے سنت کو یہ سمجھ کر کہ یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات سنت کی اہمیت جو ہے، اس کا ثواب جو ہے، وہ فرائض اور واجبات سے کہیں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو اعتکاف ہے، یہ سنت مستفوی اور ایسی سنت جو سنت مؤکدہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد کسی رمضان میں بھی نہیں چھوڑا۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اس کا تذکرہ اس آیہ طیبہ میں کیا گیا۔ کتنی اہم عبادت ہے یہ آیہ طیبہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔
جس میں اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، ان کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے انطہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے میرے خلیل اللہ علیہ السلام، اے ذبیح اللہ علیہ السلام، آپ دونوں مل کے بیت اللہ کی تطہیر، اس کی صفائی ان لوگوں کے لیے کیجئے جو اس کا طواف کرنے کے لیے آئیں، جو یہاں اعتکاف بیٹھنا چاہیں، والطائفین، جو طواف کرنے والے اور جو اعتکاف بیٹھنے والے ہوں، والرکع السجود، اور جہاں جو نماز کی ادائیگی کرنے والے آئیں، ان کے لیے اس مسجد حرام کو آپ صاف و پاک صاف رکھا کریں۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے، جو جد الانبیاء ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ فخر کرتے تھے کہ میری امت کو جو شریعت عطا کی ہوئی ہے رب تعالیٰ نے، وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے خلیل اللہ علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ آپ عیسائی تھے، اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ان دونوں کی تردید کی اور یہ بات کہی کہ یہودیت تو موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی، عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور خلیل اللہ علیہ السلام تو اس سے پہلے کہیں پہلے کئی سال، کئی 100 سال پہلے آپ ہو گزرے۔ اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا قرآن عزیز نے کہ ما کان ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیم ولیکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ حنفی مسلمان تھے۔ یہ ارشاد باری ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس مسلک پہ ہے جو سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو یہ اعتکاف بیٹھنا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور معتکفین کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے لیے ان لوگوں کو جو اعتکاف بیٹھے، طواف کرنے والے ہوں، عبادات کو بیت اللہ کے پاس بجا لانے والے ہوں، جس کا شرف یہ ہے۔ میں تھوڑی سی ایک بات مزید آپ کے لیے عرض کرتا جاؤں۔ یہودیوں نے یہ بات کہی جب تحویل قبلہ ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم نازل ہوا، اس سے پہلے تمام انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین، ان میں اکثریت وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتی تھی، تو سرکار بھی انبیاء کی سنت میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت اللہ قبلہ ابراہیمی کہلاتا ہے، آپ ہی نے تعمیر کیا،
خلیل اللہ علیہ السلام نے اسے بنایا، رب تعالیٰ کا حکم ہوا، سیدنا جبریل امین علیہ السلام اس کے انجینئر ہیں، خلیل اللہ علیہ السلام اس کے معمار ہیں، اور سیدنا ذبیح اللہ علیہ السلام انہوں نے اینٹ پتھر اور گارا جو کچھ بھی اس وقت لگا وہ مہیا کرنے والے ہیں، اور اس کو آباد کرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اللہ عز و جل نے اس گھر کو یہ شرف عطا کیا کہ جو آدمی یہاں ایک نماز پڑھ لے، ایک نماز پڑھ لے، ایک نیکی کر لے اس حرم کی سرزمین میں، رب تعالیٰ اسے ایک کا صلہ ایک نہیں بلکہ 1,00,000 کا صلہ عطا کرتا ہے۔ یہ شرف ہے اسے۔ اور مدینہ طیبہ مسجد نبوی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی بنیاد بھی مصطفیٰ نے رکھی ہے، اس کی اینٹیں بھی مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگائی ہیں، اور اس کی تزئین و آرائش بھی غلامان مصطفیٰ نے کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کی زمین خریدی ہے، سیدنا عثمان ابن عفان اور حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے اس میں توسیع کی ہے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس نے مسجد نبوی کو توسیع دی اور یہ شیشم کی لکڑی منگوا کر اور پتھر کے ستون اور شیشم کی لکڑی کے تختوں سے اس کی چھت بنوائی اور زینت اور اس کے حسن و جمال کا باعث بنے، وہ سیدنا عثمان ابن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہاں کا شرف ایک عرض کرتا جاؤں ساتھ ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حضرات جن کو اللہ عز و جل نے یہ سعادت عطا کی، عمرے پہ گئے، حج بیت اللہ کی ادائیگی کی، اور انہیں مسجد نبوی میں ریاض جنہ میں نماز پڑھنے کا موقع ملا، اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو میرے گھر کے اور میرے منبر کے درمیانی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یہ ریاض جنہ اسے اسی لیے کہا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن عزیز پتہ کیا کہتا ہے، جن کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے، جن کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے پھر انہیں کبھی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، خالدین فیہا ابدا۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب تقاضا اس کا یہ ہے، میں اپنے ایک ذوق کی بات کرنے لگا ہوں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایک سرکار کا غلام اور خادم جنت کے اس قطع اراضی میں داخل ہو گیا، اب قرآن عزیز کہتا ہے جو جنت میں آ جائے گا اس کو نکالا نہیں جائے گا، ایمان کے ہوتے ہوئے، عرفان کے ہوتے ہوئے،
سرکار سے انس اور محبت کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی عمرے کی حالت میں، حج کی حالت میں جو یہاں آ کے نوافل کی ادائیگی کر پائے گا، کل قیامت کے دن اسی حصے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا جانا ہے۔ امید ہے رب تعالیٰ کبھی بھی اسے پھر جنت سے باہر نہیں کرے گا۔ تو یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ بیت اللہ، اچھا ایک اور میں تھوڑی سی بات عرض کرتے جاؤں۔ بعض احباب، یہ ایسی چھڑ گئی یہ بات، میں اصل میں آج وہ مسائل عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ پھر تو مکہ مکرمہ کا شرف زیادہ ہوا، وہاں ایک نیکی کرو تو ثواب کتنا؟ 1,00,000، اور یہاں ایک نیکی ادا کرو تو ثواب کتنا؟ 50,000۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار کے اس آستانے پہ جا کر جو نمازیں ادا ہوں ان کا ثواب بھی زیادہ ہوتا۔ تو میں ایک بات آپ سے عرض کروں، ایک ثواب ہے، ثواب کا زیادہ ہونا ہے، اور ایک قرب ہے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھنا۔ ایک بالکل ایسے سمجھ لیں، میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی سپاہی کارنامہ سر انجام دے، سپاہی فوج کے اندر کوئی سپاہی ایسا کارنامہ سر انجام دے کہ جس پہ یہ کہا جائے کہ اس نے دفاع کا حق ادا کر دیا، جان دے دی، دشمن کے قدم کو آگے نہیں بڑھنے دیا، تو اسے پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز ملتا ہے، اسے انعام ملتا ہے، اور وہ انعام ملا جو کسی جنرل کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس نے کارنامہ سر انجام ایسا دیا، لیکن جو مقام، جو قرب کا مقام کسی بڑے کو حاصل ہے، جنرل کو حاصل ہے، وہ اسے حاصل نہیں، جسے انعام ملا۔ بالکل ایسے سمجھ لیں جس نے مکہ مکرمہ میں نیکی کی ادائیگی کی، اسے انعام سے نوازا گیا، لیکن قرب مصطفی اسے ملا ہے جس نے مدینہ طیبہ میں بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو کر عبادت بجا لائے۔ آپ حضرات نے یہ علماء سے یقیناً سنا ہوگا، جماعت کھڑی ہوئی، کچھ لوگ دائیں طرف کھڑے ہیں صف کے، کچھ بائیں طرف کھڑے ہیں، تو ثواب ان کو زیادہ ملتا ہے جو دائیں طرف کھڑے ہوں، نسبتاً، یہ نہیں کہ بائیں طرف والے محروم رہتے ہیں، نسبتاً بائیں طرف والوں کے انہیں زیادہ ملا، انہیں کم ملا۔ یہی تمام صفوں کے اندر صورتحال ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں یہ نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جو بائیں طرف ہوتے ہیں وہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے قریب ہوتے ہیں، اور جو دائیں طرف ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ وہاں بائیں طرف والوں کو زیادہ نوازا جاتا ہے نسبتاً دائیں طرف والوں کے۔ اس لیے یہ بات اپنے پیش نظر رکھ۔ پھر ایک اور بھی فرق میں آپ کو عرض کرتا جاؤں، مکہ مکرمہ میں نیکی کرنے والے کو جہاں ایک نیکی کا ثواب کتنا ملا؟ 1,00,000، وہاں اگر خدا نہ کرے کوئی آدمی برائی کر بیٹھے
تو اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ بھی 1,00,000 کے برابر ہوگی. لیکن یہاں نہیں، مدینہ طیبہ میں یہ نہیں. ثواب 50,000 کا ملا، اگر کوئی کوتاہی کر بیٹھا ہے تو وہ اس کا صلہ صرف 1 ہی ہوگا، اس کی پنشمنٹ جو ہوگی وہ صرف 1 ہوگی. پھر ایک اور بات، بعض یہ کہتے ہیں یہ افضل وہ افضل، لیکن حق بات جو ہے وہ ہے جیسے شفا شریف میں یہ بات ذکر کی گئی کہ اصل بات یہ ہے کہ شرف اسے ہی ہوتا ہے جہاں دولہا ہو. سرکار جب مکہ مکرمہ میں تھے تو شرف مکے کو تھا، مکہ مکرمہ کو تھا، اور جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لے آئے ہیں تو اب شرف مدینہ طیبہ کو ہے. اس لیے آپ لکھتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ، وہ قطع اراضی جو جسد مصطفی سے ملا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ بیت اللہ سے افضل ہے بلکہ وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ یہ جتنے شرف اس کائنات میں جن جن اشیاء کو ملے ہیں وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ملے ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ان آخری دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے، پابندی سے بیٹھے، لہٰذا یہ سنت. جب 20ویں روزے کی اثر ہو جائے، معتکفین کے لیے جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آ جائیں اور غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں. نفل پڑھ نہیں سکتا، عصر کے بعد نفل نہیں ہوتے جب تک کہ غروب آفتاب نہ ہو جائے. غروب آفتاب کے بعد اس کے نفل کا دورانیہ یہ شروع ہو جاتا ہے. یہ 10 دن جو اس نے بیٹھنا ہے، اور یہ بات میں آپ کے لیے بڑی تاکید کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اعتکاف یہ سوائے مسجد کے مردوں کے لیے سوائے مسجد کے کہیں جائز نہیں ہے. خواتین وہ اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، لیکن ان کا بھی یہ ہے کہ جس کمرے میں وہ اعتکاف بیٹھیں گی اس کو مسجد کا درجہ حاصل ہوگا. جس طرح معتکف مسجد سے باہر نہیں جا سکتا دوران اعتکاف سوائے حوائج ضروریہ کے وضو کرنے کے لیے، یہ ضرورت شرعی ہے. اگر نہانے کی ضرورت اس طرح سے پیش آ جائے کہ وہ واجب ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ مسجد میں تو غسل ہو نہیں سکتا. وہ باہر جا سکتا ہے، بول و براز کے لیے باہر جا سکتا ہے. اگر کھانا مسجد میں اسے مہیا ہو رہا ہے تو جا نہیں سکتا، باہر نہیں جا سکتا کھانے کے لیے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا نہیں اور گھر اس کا مسجد کے قریب یا باہر کہیں ہے اور اسے وہاں جانا پڑتا ہے تو وہ کھانے کے لیے سحری افطاری سحری کے لیے جا سکتا ہے. تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی شخص بھی جو اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے وہ مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا. میں آپ کو علامہ کاسانی کی وہ عبارت سناتا ہوں جو انہوں نے لکھی
اور یہ علامہ کاسانی وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ ملک العلماء ہیں، یہ علماء کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں۔ انہوں نے یہ بات لکھی کہ وَهَذِهِ الْعِبَادَةُ لَا تُؤَدَّىٰ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ، کہ یہ اعتکاف کی جو عبادت ہے وہ مسجد کے علاوہ کہیں اور مردوں کے لیے جائز نہیں۔ یہ بات میں اس لیے بڑی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ ایسے بھی لوگ آپ کو سننے میں ملیں گے کہ وہ شہر اعتکاف کے نام پہ وہ تمبو شمبو لگا لیتے ہیں اس کے اندر، پارک کے اندر اور گراسی پلاٹوں کے اندر، اور اسے کہتے ہیں کہ یہ بلاد وہ ہے اعتکاف ہے، شہر اعتکاف۔ اس میں اعتکاف جائز نہیں ہوتا، اعتکاف سنت نہیں ہوتا، یہ مسجد کے علاوہ کہیں جائز نہیں مرد کے لیے، حتیٰ کہ ایک معتکف بغیر ضرورت کے، ضرور شرعیہ اور ضرور حوائج اصلیہ، اس کے علاوہ اگر وہ مسجد سے باہر نکل جائے جو مسجد نہیں ہے، اس کا اعتکاف جاتا رہتا ہے، اعتکاف ختم ہو گیا۔ اب اسے وہ جو سنت اعتکاف اگر وہ بیٹھ بھی جائے دوبارہ پھر سے نیت کر کے بیٹھ جائے تو وہ سنت اعتکاف کا ثواب نہ پا سکے گا۔ ہمارے بعض بندے ایسے بھی ہیں وہ اس طرح کے فتویٰ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ گرمی ہوگی، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی باتھ روم میں چلا جاتا ہے، غسل کر لیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے، اور جہاں گھر کا دروازہ کھلتا تھا وہاں ساتھ ایک کھڑکی آپ کہہ لیں، ونڈو وہ ہوتی، اس کے پاس حضور اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ضرورت محسوس ہوتی تو سر انور آپ اس کھڑکی کے اس دروازے سے اندر کر دیتے اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور دھو دیتی اور خشک کر دیتی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضور وہاں سے اٹھ کے، حالانکہ صرف یہ دروازہ درمیان میں ہے، اٹھ کے گھر آ کے غسل کر لیں۔ تو اگر جا کر کہیں مسجد سے باہر جا کر غسل کرنا جائز ہوتا، یہ غسل عام جو ٹھنڈ کے لیے ہم کرتے ہیں، ایک غسل وہ ہے جو واجب ہو جاتا ہے، وہ نہیں، وہ تو میں نے پہلے مسئلہ بتایا آپ کو، اس کے لیے جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر جانا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، لیکن نہیں، کبھی نہیں ایسا ہوا۔ اس سے ہمارے فقہا نے یہی مسئلہ اخذ کیا ہے کہ ٹھنڈک کے لیے غسل حاصل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا معتکف کے لیے جائز نہیں۔ اب اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے ایک آدمی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، وہ کسی سخی کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دروازے پہ دستک دیتا ہے، بار بار دستک دیتا ہے، اور اس وقت تک وہ واپس نہیں پلٹتا جب تک کہ وہ وہاں سے خیرات حاصل نہ کر لے۔ معتکف بالکل اس طرح سے ہے، وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا ہے اور اس نے یہ عزم کر لیا ہے کہ جب تک میں اپنے گناہ نہ بخشوا لوں گا یہاں سے میں نے پلٹ کے نہیں جانا۔
تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ معتکف جب اعتکاف سے اٹھتا ہے تو وہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں اس طرح سے بھرتا ہے کہ وہ گناہوں کی آلودگی سے صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے۔ مسجد کے اندر یہ مسئلہ یاد رکھیں، آپ بھی دوسروں کو بھی بتائیں، مسجد کے اندر سوائے معتکف کے اور سوائے مسافر کے کسی کو مسجد میں کھانا کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی کہ وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، وہاں میٹنگیں ہوں۔ مسجد عبادت کے لیے بنی ہے۔ وہ ان میٹنگوں کی متحمل نہیں ہو سکتی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان کی میٹنگیں دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے والی میٹنگیں مسجد میں ہوں گی۔ یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جائز نہیں، کھانا مسجد میں جائز نہیں۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں مسجد میں اس لیے داخل ہو رہا ہوں کہ اعتکاف کی میری نیت ہو اور مجھے اعتکاف کا ثواب مل جائے، اور پھر آتے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہی اگر وقت ہے تو نفل 2 پڑھ لے، تو اس کو جب تک وہ مسجد میں رہے گا نفلی اعتکاف کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ پھر اب وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، کوئی اور کام بھی اگر ایسا پیش آ جائے تو کر سکتا ہے جو معتکف کر سکتا ہے، ورنہ سوائے ان 2 بندوں کے مسجد کے اندر وہ سونا بھی جائز نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی ضرورت کسی کو پیش آ جائے، مثلا شر و فساد بپا ہو گیا اور لوگ مسجد میں آ کے پناہ لے لیتے ہیں، اب وہ باہر نکلتے ہیں تو فساد کی زد میں آتے ہیں، تو اب ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ یہ ضرورت کی بنا پر اب وہ بندہ وہاں بیٹھ بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اور اگر اس کو باہر جانا وہ دقت کا باعث یا جان کے خطرے کا باعث بنتا ہے تو وہ مسجد میں سو بھی سکتا ہے۔ تو یہ ضرورت کی بنا پر ہے، لیکن عام حالات میں مسجد چونکہ بنائی اس لیے گئی ہے کہ وہاں عبادت کی جائے، وہاں کسی بندے کو سونا، میں نے یہاں دیکھا ہے وہ اے سی چلتے ہیں نا جب سارے یہاں سو رہے ہوتے، یہ درست نہیں ہے۔ اعتکاف والے کے بغیر، معتکف کے بغیر جائز نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ مسجد کے آداب میں یہ بات شامل ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ معتکف کے لیے، معتکف وہ شخص ہے جو بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہوتا ہے اور اس عزم سے آ کر بیٹھتا ہے کہ جب تک ایسا نہ ہوگا کہ میرے گناہ معاف ہو جائے میں کبھی واپس سے نہیں پلٹوں گا۔ پھر ایک اور دوسری چیز جو میں آپ کے لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، کوشش کریں رمضان المبارک کے اندر فطرانے کی ادائیگی ہو جائے، اگرچہ اس کا وجوب تو یکم شوال، کیا رمضان کے بعد شوال ہی ہوتا ہے، یکم شوال کو ہوتا ہے اس دن ادا کرنا، لیکن سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رمضان میں اپنا فطرانہ ادا کرتے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ اس کا وجوب تو تب آتا ہے جب رمضان شوال کی یکم ہوتی ہے، تو آپ پہلے کیسے ادا کرتے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ رمضان کا روزہ اس کا سبب بنتا ہے اور سبب پایا گیا، اور رمضان میں جو عبادت کی جائے اس کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 70 گنا۔ تو میں جو فطرانہ رمضان میں ادا کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا ثواب 70 گنا مجھے مل جائے۔ تو یہ مفت میں نہیں ہے، اس لیے کوشش کریں اپنا فطرانہ رمضان کے اندر۔ اور فطرانہ کتنا ہے اس کے مسائل میں مزید بھی عرض کروں گا۔ ہر وہ آدمی جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس پہ فطرانہ بھی واجب ہے، البتہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے زکوٰۃ کے نصاب میں اور اس میں، وہ آپ کو میں تفصیل سے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ نصاب وہی ہے 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا چاندی کے اس نصاب کی قیمت کا کرنسی، قیمت کی کرنسی اس کے پاس موجود ہو، اس آدمی پہ اپنی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے جن کی کفالت اس کے ذمے ہے، بلوغت سے پہلے جتنے بچے ہوتے ہیں والد ان کا کفیل ہوتا ہے، ان کا ذمہ دار ہوتا ہے پرورش کا، ان سب کی طرف سے ادا کرے گا۔ کتنا گندم ہے یا گندم کا آٹا ہے تو وہ 2.25 سیر یا 2.25 سیر کی قیمت فی کس۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے ثروت سے نوازا ہے تو کوشش کرے کھجور کے نصاب کو سامنے رکھ کر، اور کھجور اس کا نصاب 1 سا ہے، 4.5 سیر، 4.5 سیر کھجور کی قیمت۔ باقی جتنی بھی اجناس ہیں سوائے گندم اور اس کے آٹے کے، وہ 1 سا یعنی 4.5 سیر وہ ادا کرنے ہیں اگر بین ہی وہ ادا کرتا ہے فی کس، اور بڑے کا بھی اتنا اور چھوٹے کا بھی فطرانہ اتنا ہی ہوگا۔ اور یہ فطرانے کی اہمیت بس ایک منٹ میں یہ میں عرض کر کے باقی انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ زکوٰۃ کے مسائل بھی آئندہ جمعے آپ کے لیے میں عرض کروں گا۔ اور کوشش کریں آپ کی مساجد میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں، قرآن عزیز کی سالگرہ اس رمضان میں، رمضان کا نزول میں نے عرض کیا تھا شروع میں، اس کا قرآن کا نزول کب ہوا؟ رمضان میں، انجیل رمضان میں، تورات رمضان میں، زبور رمضان میں، صحیفے سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام پہ رمضان میں۔ تو یہ اسی لیے ختم قرآن بھی اس میں کیا جاتا ہے، عام طور پہ 27ویں یا آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالنے کی، تاکہ یہ فریضہ جو ایک انتظامیہ پہ ہوتا ہے وہ آسان انداز میں اسے ادا کر سکیں۔ اور فطرانے کی ادائیگی کے لیے میں ایک تھوڑی سی بات آپ سے اور عرض کر دوں، زکوٰۃ اور فطرانہ یہ بڑی ضروری بات تھی، اس لیے میں نے اسے چھیڑ دیا۔ اس میں دوسرے کو مالک بنانا شرط ہے۔ قرآن عزیز نے کہا ہے انما الصدقات للفقراء، صدقہ کہتے ہیں کسی شخص کا اپنے مال کو اپنی ملک سے نکال کے دوسرے کی ملک میں دے دینا، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اپنی ملک میں جو مال ہے اس سے نکال کے وہ دوسرے بندے جو ضرورت مند ہے اس کی ملک میں دے دے، ملک میں دینا شرط ہے، یہ صدقے کا معنی بنتا ہے۔ اور لام جو آتا ہے صدقات للفقراء، یہ تبلیغ کے لیے ہے کہ صدقے کو جب تم دوسرے کو مالک بنا دو گے تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب یہ جو جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں، اب ہسپتال ہے
باقی دوسرے جتنے ادارے ہوتے ہیں جو آج کل جن کے اشتہارات آپ اپنی زکوٰۃ کو یہاں جمع کروا دیں، ادھر جمع کروا دیں، ادھر دے دیں، ایک ہوتا ہے کسی شے کا دوسرے کے لیے مباح کرنا، وہ اور شے ہے، وہ مالک بنانا نہیں ہوتا، میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اور ایک ہوتا ہے کسی کو مالک بنا دینا۔ ایک آدمی پہ 1000 روپیہ زکوٰۃ بنتی تھی، فرض کرو، اس نے کیا کیا، 1000 روپے کا کھانا خریدا اور دسترخوان بچھا دیا اور کہا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ آئے اور آ کے بیٹھ کے کھا لے۔ وہ آ گئے، انہوں نے وہ کھا لیا، زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ نے کھانے کو ان کے لیے مباح قرار دیا ہے کہ کھا لو۔ اگر آپ نے وہی کھانا پیک کر کے فردن فردن ان کے ہینڈ اوور کر دیا، مالک بنا دیا، مرضی ہے یہاں بیٹھ کے کھا لو، گھر لے جاؤ، دوسروں کو اس میں شریک کر لو، یہ مالک بنانا ہے۔ جو تصرف آپ کرنا چاہیں وہ کر سکیں، یہ مالک بنانا ہوتا ہے۔ جب تک یہ نہ ہوگا اس وقت تک نہ فطرانہ ادا ہوتا ہے اور نہ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے، بڑا اہم۔ جن اداروں کے اندر کوئی ایسا انتظام ہو کہ وہ ایک ایسا بندہ اسے ہینڈ اوور زکوٰۃ کرتے ہیں یا فطرانہ کرتے ہیں جو مستحق ہے، اور پھر وہ اس ادارے کو تحفتاً دے دیتا ہے، جمع کروا دیتا ہے، یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آپ نے جسے مستحق تھا مالک بنا دیا، اب اس نے آگے اپنی مرضی سے کہیں جمع کروایا، اور ملک کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ اس واسطے یہ تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، فطرانہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کسی آدمی نے کہا یہ ادارہ ہے اس میں جمع کروا دو، اور آپ نے جا کر ان کے غلے میں ڈال دیا، ان کے ہینڈ اوور کر دیا، اور جس کے ہینڈ اوور کیا ہے وہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے، فطرانے کا مستحق نہیں ہے، تو یہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ نے خاص طور پہ یاد رکھنی ہے۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں ہر سال کہ اگر آپ یہ دینی اداروں کو دینا چاہیں تو اسے میرے پاس جمع کروا دیں، ہم وہاں انتظام کر رکھا ہے، ہم نے جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے اسے دیتے ہیں، جو فطرانے کا مستحق ہوتا ہے اس کے پاس دیتے ہیں، اور وہ آگے پھر اپنی مرضی سے جتنا چاہے اس میں سے وہ دے دیں۔ اب دعا کریں جو بات میں نے عرض کی۔ یہ ہمارے جی فیاض مالی ہیں، یہ کہتے ہیں میرے والد کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ یہ ایک اور ہیں، یہ ہیں جی محمد اشرف انجم، ان کا بائی پاس ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی خصوصی طور پہ، ان دونوں کے لیے، اور جتنے بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بیمار ہیں ان کے لیے بھی بڑے خلوص کے ساتھ دعا کریں۔ رب تعالی رمضان کی رحمتوں کے صدقے سے، مصطفیٰ کی عظمتوں کے صدقے سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں رب تعالی ان کی مغفرت فرما دے، اور عالم برزخ میں انہیں آسانی عطا فرما دے۔ مولا کریم رمضان مقدس کے اس دوسرے عشرے کے آخری دنوں کے صدقے سے مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا کر دے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ مولا تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جن احباب